بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا یزیغ عنہا الا ہالک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور قابل سابق احترام فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں انتہائی شکر گزار ہوں ان کا بھی، آپ بھائیوں کا بھی، کہ ان کی وساطت سے اللہ تعالی نے ہمیں مل کر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات سے آگاہ ہے کہ موت ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک نے پینا ہے، ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک ذی روح نے گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے، ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ موت تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ موت کا پیالہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ اب یہ موت اور اس کی تیاری یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن رسم و رواج کے اندر پڑے ہیں، میں بالاختصار اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیسے اپنی عمر گزارتا ہے، ایک اللہ کا جو طریقہ ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ عمر کا ایک خاص حصہ گزارنے کے بعد جب موت کے قریب ہوتا ہے، عام طور پر وہ بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ویسے تو موت صحت مند کو بھی آتی ہے، نوجوان کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اب انسان بیمار ہوا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے نا بہت بیمار ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے حق المسلم علی المسلم ست، بعد میں خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں یا 6 حق ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وعاد ان مرض، اگر وہ بیمار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھائی بہت بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمارداری کرنی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اور جب ہم وہاں جائیں اس کے پاس تو کون سی دعا دینی چاہیے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا یہ دعا مریض کے پاس 7 دفعہ پڑھو، یعنی جو آنے والا ہے، تیمارداری کرنے والا ہے، 7 دفعہ یہ دعا مریض کے پاس پڑھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت نہیں لکھا تو اللہ اسے شفا عطا کر دیتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم اس بات سے شاید آگاہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔
مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جب آپ کوئی مسلمان کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ بظاہراً ان گلیوں سڑکوں میں چلتا ہوا جاتا ہے، لیکن مسند احمد کے یہ لفظ ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں چلتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک وہاں بیٹھا اس کے پاس دونوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہما ورحمہما، اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی بخش گیا اور ان پر رحم فرما، رحمت کی بارش نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو جو تیمارداری کے آج ہم نے معیار بنا رکھے ہیں، اصول بنا رکھے ہیں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو ساری دنیا جائے گی، پھر ہم فکر میں ہوں گے کہ میاں صاحب نے، چودھری صاحب نے مجھے وہاں نہ دیکھا تو میرے ساتھ ناراض ہی نہ ہو جائے، لہذا جانا چاہیے۔ بھائی میاں صاحب کی والدہ بیمار ہے، میاں صاحب کے ابا جی بیمار ہیں، اور اگر کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے، چاہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کی کیا بات ہے، اس کو چھوڑیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا ہے گھوڑے پر، بڑا شاندار گھوڑا ہے، شاندار لباس ہے، بڑی پرسنالٹی والا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ اکرام نے فرمایا ہوا من شرفائنا، یہ ہمارے عزت دار گھرانے کا فرد ہے، اگر یہ بات کرے سنی جائے گی، اگر منگنی کا پیغام بھیجے قبول کیا جائے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے سفارش رد نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ گزرتا ہے، اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور بری حالت ہے بظاہراً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہوا من فقرائنا، یہ ہمارے غریبوں میں سے، مسکینوں میں سے ایک فرد جا رہا ہے، اگر کہیں شادی کا پیغام بھیجے کوئی قبول نہیں کرے گا، سفارش کرے قبول نہیں ہوگی، اگر بات کرے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ پہلے گزر چکا ہے، جس کو تم نے دیکھا ہے، ان جیسے بندوں سے پوری دنیا بھر جائے تو اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے میرے بھائی معیار۔ اب غریب آدمی بیچارہ بیمار ہو، مر رہا ہو، اسپتال میں ہو، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں، تو یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد اگر یہ خبر آتی ہے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، بیمار تھا، ہاں جی تیمارداری کو نہیں پہنچ سکے یا پہنچ گئے، جو بھی ہے وہ فوت ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں تیمار اس کی تعزیت کے لیے، انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اگر تو ابھی فوت ہوا ہے تو گھر والوں کو کیا چاہیے؟ فوراً اس کے غسل کا بندوبست کریں۔ صحیح ہے جی، اس میں تاخیر اور دیر نہ کریں، اس کو غسل دیں، کفن دیں، اس کو جنازہ کے لیے تیار کریں۔ اب ہم نے یہ ڈیوٹی بھی لگا رکھی ہے مولوی صاحب کی، اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، باپ ہمارا فوت ہوا ہے، ماں ہماری فوت ہوئی ہے، نہلائے گا وہ، خیر اس کو نہلانا، کفن دینا، تیار کرنا جنازہ کے لیے، یہ سب سے پہلے کرنا تھا۔ اس موقع پر اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے، اسے پتہ چلا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گھر والے اگر مصروف ہیں، کوئی گھر کا فرد موجود نہیں، اس کو نہلانے میں، کفنانے میں، غسل دینے میں، میت تیار کرنے میں مصروف ہیں، تو وہ انتظار کرے حتیٰ کہ جنازہ کے لیے اسے تیار کیا جائے، اور بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، چلو جی جلدی سے اس کو غسل کفن دو، نہیں جی اس کا ایک بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، وہ آئے گا 3 دن کے بعد، اس کی فلائٹ ہے، بس اس کو رکھ دو یہاں برف کے اندر، برف میں لگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جلدی کرو۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ مردہ بول بول کر کہتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے کیوں رکھا ہوا ہے مجھے، میری منزل تک پہنچاؤ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بن سکوں، اور اگر وہ برا ہے
تو وہ کہتا ہائے ہائے مجھے کہیں نہ لے کے جانا، جہاں تم مجھے لے کر جاؤ گے وہاں میرے لیے اللہ کے عذاب تیار کیے ہوئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار دو، اگر وہ نیک ہے تو اس کی منزل تک فوراً پہنچا دو، اور اگر برا ہے تو اپنے کندھوں سے اس کا بوجھ اتار۔ لیکن ہم بیٹھے فلاں کا انتظار ہے، فلاں کا انتظار ہے، چلو کوئی قریب ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ جناب اگر کوئی گھر کا فرد آپ کو ملتا ہے جس کا وہ قریبی عزیز فوت ہوا ہے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا ہے۔ ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر سکھلائی ہے، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جو کچھ دیا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، جو اس نے واپس لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ تجھے کیا چاہیے کہ تو صبر کر، تو صبر کر، کیونکہ ہر چیز کا مقررہ وقت ہے، اس نے گزار کے چلا جانا ہے، ہر جاندار نے۔ تو صبر کر اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ، اور اگر اور موقع ملتا ہے تو مرنے والے کے لیے دعا کر دو، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ احسن اللہ عزاکم، یہ دعائیں دو۔ اور اگر جنازہ میں وہ مصروف ہیں، تیاری میں کوئی بات نہیں، انتظار کرو، جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بھائیوں؟ جنازے میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک قرات کے برابر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں شریک ہونے کا ثواب ایک قرات کے برابر ہے، اور پوچھا گیا کہ ایک قرات کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہے، اور اگر اس کے ساتھ قبرستان چلا جاتا ہے دفن کرنے کے لیے تو قراتین کے لفظ ہیں، 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ یہاں بھی ہمارا معیار وہ ہے کہ غریب کے جنازے میں تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی بڑا آدمی مار گیا، وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ بیچارہ اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بڑا پریشان ہے، کس طرح وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے بھائی، اب جنازہ ہے، ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جنازہ پڑھانے والے کون ہیں؟ جن کو خود ہی کچھ نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی کو یہ توفیق دی ہو کہ وہ جنازہ میں وہی دعائیں کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک صحابی نے پوچھا، دیکھا نا جنازہ پیچھے پڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی دعائیں کی، کہا میرا دل کرتا تھا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اب ہمارے ہاں پہلے تو یہ جھگڑا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی، اب آ گیا جنازے کا مسئلہ، کہا جی جنازے میں امام بھی نہیں پڑھ سکتا، چلو جنازے میں امام بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا، یہ فتویٰ ہے، کیا کرے گا جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود شریف پڑھے گا، پھر اللہ اکبر۔ ایک دعا اسے یاد ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اپنے ایمان سے بتائیے، اتنے بھائی بیٹھے ہو، اس پوری دعا کے اندر اس مرنے والے کے لیے کتنے لفظ ہیں جی؟ ناراض ہو گئے؟ ایک اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جو پیچھے زندہ کھڑے ہیں جنازہ پڑھنے والے، حج کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو، ان کو بخش دے، و میتنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ جتنے مر گئے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جو شاہد ہیں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وذکرنا و انثانا، عورتوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے۔ صغیرنا و کبیرنا، بڑوں کو بخش دے، چھوٹوں کو بخش دے۔ کتنی دعا ہے اس کے لیے؟ ایک لفظ، دعا بھی نہیں، ایک لفظ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا، تیسری کے بعد دعائیں کی، اللہ اکبر۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ ہمیں یاد کرنی چاہیے،
کتنی دعائیں ہیں اللہ کی قسم، کتنی دعائیں، کچھ چاند تو ہمیں یاد ہونی چاہیے نا. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقہ من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. اللہم اغفر لہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لہ ورحمہ، اس پر رحم فرما. وعافہ واعف عنہ، اس کے اوپر تو عفو اور درگزر، اس سے کام لے اور اس کے گناہوں کو بخش کر اسے معاف کر. وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، وہ جہاں جا رہا ہے یا اللہ اس کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنا. کون پڑھتا ہے یہ دعائیں؟ کتنے بھائیوں کو یاد ہے یہ دعائیں؟ اللہم عبدک وابن عبدک وابن عبدک انت خلقتہ وانت رزقتہ وانت ہدیتہ الی الاسلام کان یشہد انک لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک لجا الی رحمتک وانہ فی ذمتک وانت غنی عن عذابک. اللہ اکبر. یہ دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں کے لیے کی ہیں. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اور جن کو ہم نے رکھا ہوا ہے دیہڑی پہ ان کو یاد ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ یاد. اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتی وَإِن كَانَ مُخْتِيًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللہم ادخلہ فی جنت الفردوس، اے اللہ اسے جنت الفردوس کے اندر داخل فرما. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میت پر نماز جنازہ پڑھو فَأَخْلِصُوا لَهُ دعا، اس کے لیے مخلص ہو کر اللہ سے دعا کیا کرو. اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جس کے جنازے میں 40 لوگ ایسے آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ کہاں سے لائیں 40؟ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کو تو ہم نے گستاخ کا فتویٰ دے رکھا ہے. یہ گستاخ ہیں، لا مذہب ہیں، بے دین ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب قرآن مجید کو نہیں مانتے، یہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ بکار بنا رکھا ہے نا ہم. اب اگر خوش قسمتی ہو جنازہ کو اچھے طریقے سے ہو جائے، نہیں تو پھر ایسے ہی. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب میرے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ ایک لفظ انہوں نے لکھا تھا اپنے رسالے میں، بڑا شور ہوا اس پر. کہا یہ جنازہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے جھٹکا لگاتے ہیں، جھٹکا لگا دی. مرنے والے کے ساتھ بھی اس نے وفا نہیں. لیکن مولوی پہ کوئی افسوس نہیں میرے بھائی. افسوس کس پہ ہے کہ جس کی ماں کا جنازہ آگے رکھا ہوا ہے اور وہ پیچھے کھڑا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے. اس کی بہن کا جنازہ، اس کے باپ کا جنازہ ہے، اس کے بیٹے کا جنازہ ہے اور سامنے رکھا ہے، اسے یہ علم نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے اور کیا کہنا ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں تو آتی نہیں، اونچا جنازہ پڑھ دیں. اور یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا صحابی رسول کہتے ہیں میں نے فلاں فلاں دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازوں سے سن سن کر یاد کی. اور وہ کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں کہ کاش کہ میرا جنازہ ہوتا. لیکن نہیں، ہم توجہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی اونچا جنازہ پڑھا دے تو ہم اعتراض شروع کر دیتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ساری حدیث کی کتابیں حفظ ہے، اور انہیں کہیں ملا نہیں، بیچاروں کو پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے بھائی پوچھو، آپ کا حق ہے. پھر کیا بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کتابوں میں، سنن اربعہ کے اندر ہے، دیگر کتابوں میں. پہلی دفعہ دیکھا ہے جنازے کا یہ طریقہ، پہلی دفعہ دیکھا. تم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ تو میرے بھائی آپ جنازہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی آ جاؤ جی سارے اکٹھے ہو جاؤ، کیا کرنا ہے جی؟ فاتحہ پڑھو جی. فاتحہ پڑھ دی. کیا کر رہے ہو بھائی؟ فاتحہ پڑھ رہے. پھر جی جتنے شخص کھڑے ہیں فاتحہ پڑھو جی. پڑھ دی. اب سورہ اخلاص پڑھو، پڑھ دی. اب سورہ فلق پڑھو، پڑھ دی.
سورہ ناس پڑھو، پڑھ دی، اب اس کو بخش دو۔ واہ جی واہ، ایسے اگر ہوتا نا میرے بھائی تو جو پیسے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں ہی ٹھیکہ کر لیتے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، فلاں صاحب ہیں یہ اتنے پیسے پکڑو، میرے لیے نمازیں بھی پڑھتے رہو، قرآن بھی پڑھتے رہو، پڑھ پڑھ کے بخشتے رہو مجھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ اس سے پہلے دیکھو کفن کو، دیکھو ساری زندگی نماز کے تو قریب نہیں گیا، کفن تیار کرنے کی باری آئی، وہ بھی آیت الکرسی لکھا کے لے آؤ، وہ کالا کفن آیت الکرسی والا، الحمد شریف والا، اور چاروں کل، یہ چاروں کل لکھا ہوا، اللہ اکبر، یہ اس کے اوپر ڈالو جی۔ کیوں بھائی؟ بولی یہ لکھا ہوگا نا، ایک بھائی سے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں یہ اگر لکھا ہوا ہوگا نا تو قبر میں پڑھا پڑھا ان کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہے گا۔ میں نے کہا قبر میں جا رہا ہے کہ مدرسہ میں جا رہا ہے؟ پڑھتا رہے گا۔ اب کئی علاقوں میں کیا ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے قبر تیار ہوئی، مولوی صاحب نے کہا جی ایک قرآن مجید لے آؤ، یہ لو جی قرآن مجید، ایک لوٹا بھی لے آؤ، لوٹا لے آئے، ایک جائے نماز لے آؤ، وہ لے آئے۔ کیا کرنا ہے مولوی صاحب؟ قبر میں رکھنا ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ قبر میں نماز پڑھتا رہے گا، زندگی بھر تو قریب نہیں گیا۔ جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی اس کو قبر میں بھی نماز کا خیال نہیں آ سکتا، اللہ کی قسم۔ کیسے آ سکتا ہے؟ ہر جگہ میں ہم نے یہ رسمیں بنا رکھی۔ اب ایک اور ہے جی، قبر کے اندر اسے ڈالنا ہے، یہ بھی نہیں پتا کیسے ڈالنا ہے، کیا کرنا۔ پاکستان میں، انڈیا میں شمالاً جنوباً قبریں ہوتی ہیں، تو طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ، صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو پاؤں والی سائڈ سے آگے داخل کیا جائے، اس کا سر پھر آگے یعنی شمال کی طرف کیا جائے، اور واللہ ہے میرے بھائی قبر کی تیاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز قبر کی تیاری میں استعمال نہ کرو جو آگ پر پکی ہوئی ہو۔ یہ اینٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر استعمال ہوتا ہے۔ جی اب قبر تیار ہوگی، اگر خوش قسمتی ہو تو سنت کے مطابق کچی قبر تیار ہوگی، ورنہ پہلے سے ٹھیکہ کر رکھا ہے مستری صاحب کے ساتھ، پکی قبر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تیار ہوئی نا قبر تو ایک اور اب رسم کیا شروع ہو گئی ہے، قبر کے اوپر اذان دو۔ کیوں دے رہے ہو اذان؟ یہ تو آپ فوت ہو گیا ہے، اذان کس لیے دے رہے ہو؟ کہتے ہیں جی قبر میں جب انسان داخل ہوتا ہے نا تو نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اوپر سے اذان دے رہے ہیں تاکہ اسے نیچے اذان سن جائے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ کہاں کا دین ہے میرے بھائی؟ پھر آپ نے ایک اور بھی دیکھا ہوگا نا، ایک خود ساختہ شیخ الاسلام صاحب ہیں، وہ قبر پہ کھڑے ہیں، قبر میں دفن کر دیا گیا، مردے کو قبر تیار کر دی گئی ہے، یہ اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے بیٹے کہو دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرے بیٹے کہو کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا یہ آپ کیا کر؟ کہتے اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے، میں اوپر سے اسے سوال جواب بتا رہا ہوں تاکہ یہ فرشتوں کو اسی طرح بتا۔ کوئی عقل مند بندہ کھڑا ہوتا تو کہتے مولوی صاحب آپ بھی ساتھ ہی چلے جائیں نا تاکہ وہاں آسانی ہو جائے فرشتوں کو بتانے کی بھی، اوپر کھڑے ہو کے کیوں بتا رہا؟ فرشتے تو قبر میں آئے ہیں، آپ بھی ساتھ دفن ہو جاتے نا تاکہ آسانی ہو جاتی مردے۔ کیا کیا انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا میرے در۔ اور یہ ایسا نازک معاملہ تھا، جیسے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں اسے ہمارے مرنے والے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھائی قرآن حدیث کی سیدھی بات، اس سے بڑی ہمدردی کیا ہو سکتی؟ خیر اب جب قبر میں ڈالنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یہ سکھلایا، قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ بس جب دفن ہو گیا چلو جی دعا کرو، دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعا سکھلائی، اللہم ثبتہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ
اپنے بھائی کے لیے دعا کرو فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ. اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذان نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا ہے میرے صحابی کہو ربی اللہ. اس کے بعد پھر گھر آگے واپس. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک کپڑا بچھا دو، اس کپڑے کے اوپر سب لوگ بیٹھ جاؤ. 3 دن کے لیے تم نے بیٹھنا، 3 دن. اب کپڑا بچھایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، برادری کے لوگ، اور ہم نے اس پتہ نہیں اس دین کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور اب کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوا ہے قریبی عزیز تو دور دراز کے رشتہ دار بھی، وہ پورے کا پورا خاندان آ جائے گا تعزیت کرنے کے لیے، بچے بھی، عورتیں بھی اور بڑے. بھائی کدھر جا رہے تعزیت کرنے کی؟ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہمارا. اور مرنے والے کے گھر ماشاءاللہ 400-500 بندہ اکٹھا ہو جائے. اب طریقہ کیا ہے؟ اگر 10 بندے آئے ہیں نا، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، ممکن ہے کسی کے علاقے میں کوئی فرق ہو. اگر 10 لوگ آئے ہیں اکٹھے، ہر ایک آ کر کہے گا چلو جی فاتحہ. پہلے اگر کوئی بیٹھا ہے نا گھر والا تو پہلا لفظ ہوتا ہے جی اللہ کا حکم، یہی کہتے ہیں اللہ کا حکم. اور وہ کہتا ہے جی قبول کیا. یہ کہاں لکھا ہے میرے بھائی؟ کہنا کیا تھا میں نے پہلے بھی بتایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو دعا میں نے بتائی وہ پڑھنا تھا. احسن اللہ عزاکم اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ کہنا تھا. ورثاء کو صبر کی تلقین کرنا تھی. یہ کیا کہتا چلو جی فاتحہ. اب یہ 10 بندے آئے، یہ کھڑے، پھر دوسرا کہتا جی آپ میری فاتحہ، پھر دوسرا ہاتھ اٹھا رہا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر مجھے آپ بتاؤ اللہ کو گواہ بنا کر دعا اسے کہتے ہیں؟ یہ دعا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے چلو میری فاتحہ، ہاں جی چلو جی، پتہ نہیں وہ کیا منہ میں منمن کر کے چلو جی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر 10 کے 10 بندے یہ کریں. اور جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب کے سب ہاتھ اٹھائیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا دعا کا فلسفہ کیا ہے، دعا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جو آنسو جاری ہوتا ہے اسے دعا کہتے ہیں. یہ ہے دعا. اور پھر دعا کا ادب کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. فاتحہ یہ اللہ کی تعریف پر مبنی مشتمل صورت ہے. سورہ اخلاص، آیت الکرسی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر دعا، پھر آخر میں درود. لیکن یہ کھڑا ہے روٹین کے مطابق، اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ اس نے کیا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا تھا اس کا بالکل اسے کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا، بالکل کوئی خیال نہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے، صبح 9 بجے کے قریب، مثلا 8 بجے 9 بجے کے قریب ایک بندہ آ کے بیٹھا ہے، وہ زور کی نماز تک بیٹھا ہے. کس انتظار میں؟ کس میں بھائی؟ کہ کھانا ملنا ہے. اللہ اکبر. ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ ہم میت والے گھر میں جمع ہو کر کھانا کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحہ اسلام کے اندر حرام ہے. اس لیے میت کے گھر اس طرح جمع ہو کر کھانا کھانا اسلام میں اس کی کہیں اجازت نہیں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، دوسرا 20, 22, 30 ہزار کا کھانا ان کو پڑنا ہے، کھانا کھلائیں. اور یہاں بھی ہم نے رسموں کی جان نہیں چھوڑی. یہاں کیا ہوتا ہے، آج اگر کوئی میرا فوت ہو گیا ہے نا تو کھانا کس نے دینا ہے؟ میرے ماموں نے.
میرے چچا نے، میرے تایا نے کیوں دینا ہے کہ کل کو ان کا فوت ہوگا تو کھانا میں نے دینا، اگر میں نہیں دیتا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، ہم نے 10,000 روپے کا کھانا دیا تھا، آج میرے والد فوت ہوئے تم نے کھانا ہی نہیں دیا۔ ایسے ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہیں جو ہم نے اپنے لیے بھی مشکل پیدا کر رکھی ہے، دوسروں کے لیے۔ اب تعزیت کا حال دیکھ لیں، صبح سے آ کے بیٹھے، جب شروع میں آئے اللہ کا حکم جی ٹھیک ہے جی قبول کیا، چلو جی فاتحہ کہہ لو، پھر فاتحہ ہوگی، ہاتھ نیچے آئے، اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی جگہ پہ بیٹھے، اسی مجلس میں بیٹھے، افسوس کرنے آئے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور اگر ہمارا پنجاب کا ماحول ہو تو اگلا سوال ہوتا ہے کہیں حکا نظر نہیں آ رہا تو حکا ہی لے آؤ۔ ایک ہاتھ میں حکے کی وہ نلی ہے، وہ بڑ بڑ کر رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں اخبار ہے، یہ تعزیت کر رہا ہے، ایک ہاتھ میں وہ حکا ہے، دوسرے میں بحث ہو رہی ہے کس میاں صاحب کو تو نے ووٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ کوئی تعزیت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کے گھر کھانا پکا کر بھیجو، کیوں کہ وہ ایسی مصیبت کے اندر ہیں کہ انہوں نے خود کھانا نہیں پکایا ہوگا، تم کھانا پکا کر دے کر۔ اور یہاں پر بیٹھے ماشاءاللہ صبح سے جمع ہو رہے ہیں 100 200 300 400 زور ہوگی، کھانا آ گیا ماشاءاللہ دے کے آنا شروع ہوگی۔ شادی ہو رہی ہے کہ کوئی فوت ہوا ہے؟ یہ راہ کس نے دکھایا ہے؟ جو ابھی دیگوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے وہ مذہبی حضرات کہ جنہوں نے اب یہ کھانا سامنے رکھ کر وہ کچھ پڑھنا ہے جو نہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ حرج کیا حدیث میں؟ ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، یہ دلیل دی جاتی ہے، ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر۔ حرج یہ ہے، آپ بھائی اذان سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ 5 وقت بولو بھائی، سنتے ہیں۔ آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے، نہیں، جو اذان میں پڑھا جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر مؤذن یہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اذان ٹھیک ہوگی؟ میں کہوں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے بھائی؟ مؤذن سے کوئی لڑے کہ تو نے یہ کیا پڑھ دیا، وہ کہے میں نے پورا کلمہ پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے بھائی؟ کلمہ ہی پڑھا، حرج کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ میں نے پورا پڑھا ہے۔ ہم کہیں گے حرج یہ ہے کہ جو اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی اس میں یہاں پر پورا کلمہ نہیں ہے، یہ حرج ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ رہی ہے۔ اب آگے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آگے جناب چاول رکھے ہیں، کھانے کا سامان رکھا ہے اور پھل رکھے ہیں۔ اب جناب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، چلو جی دعا کر لو، ختم پڑھ لو، دعا کر لو۔ واللہ ہم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور جب وہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا کھانا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور نظر کھانے کی طرف ہوتی کیا جو کوئی اچھی چیز ہو تو مولوی صاحب کے آگے رکھیں، کہیں آگے پیچھے نہ رکھ دیں۔ کیا رکھا ہے؟ آپ بتائیے، کھانے سے پہلے دعا ہوتی ہے یا بعد میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے دعا سکھلائی یا بعد میں؟ بولو نا بھائی، بعد میں۔ مولوی کہتا ہے پہلے دعا کرو، ہم تو الٹا کام کیوں کرتا ہے؟ سیدھا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، اب یہ پڑھ رہا ہے
اس سے پوچھو تو یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہتا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کوئی دلیل ہے؟ ہاں جی میرے پاس دلیل ہے۔ بڑی بات ہے، ہمیں بتاؤ یار کیا دلیل ہے؟ وہ جنگ خندق کا واقعہ لے کر آئے ہیں، سنا ہے نا یا سنا دوں؟ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مختصر سنا رہا ہوں، بھوک سے نڈال تھے، مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا کافروں نے، مدینہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی بھائیوں۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ ایک بندے کو آدھی کھجور ملتی ہے، آدھی، پھر گٹھلی وہ چوس کے گزارا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی دیکھ کے حضرت جابر غالباً، بعد میں اور نام بھی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی جاتی نہیں، کوئی گھر میں کھانے پینے کی چیز ہے؟ کا 3-4 بندوں کا کھانا ہو سکتا ہے، کچھ آٹا پڑا ہے، سالن، اگر وہ بکرا چھوٹا بچہ ذبح کر دو تو میں سالن پکا دیتی ہوں، یہ آٹا ہے، چند لوگوں کا ہے، 3-4 لوگ کھا سکتے ہیں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئے، ان کے ساتھ 3-4 لوگوں کو لے آئے، بس اتنا سا کھانا ہے۔ اب یہ انہیں کہتے ہیں کھانا پکاؤ، لیکن دونوں میاں بیوی آپس میں ایک مشورہ کر رہے تھے، اللہ کی قسم سننے والی بات۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ جائیں گے، سارے لوگوں کو وہاں چھوڑ کر یہ 2-3 لوگ کھانا کھانے آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کائنات کے سردار ہیں، وہ سچے پیر ہیں، وہ اگر خود آئیں گے تو اپنے تمام مریدوں کو لے کر آئیں گے۔ وہ لے کر آئے، پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر گئے گھر میں، وہ تو سب کو لے کے آ گئے۔ کہا بتایا تھا 3-4 لوگوں کا کھانا ہے، کہا بتایا تھا، کہا اگر لے کے آ رہے ہیں تو پھر پورا بھی خود ہی کریں گے۔ لے کے آئے اور کیا حکم دیا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو کہ آٹے سے کپڑا نہیں ہٹانا، سالن سے ڈھکن نہیں اٹھانا، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنا لعاب مبارک کھانے کے اندر ڈالا ہے، آٹے میں ڈالا ہے، کہا اب اسے کپڑا نہ ہٹاؤ، ڈھکن نہ اٹھاؤ اور پکاتی جاؤ، 10-10 لوگ آ کر کھاتے گئے، پورا لشکر کھا گیا، وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ اچھا یہاں حدیث میں لفظ کیا ملتے ہیں؟ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْعِيسَى، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے، فَتَكَلَّمَ مَا شَاءَ، جو بات ذہن میں آئی کی، یعنی اللہ سے دعا کی، برکت کی دعا کی، اور اس میں لعاب مبارک ڈالا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ تو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی یہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑا تو ہے نا، اور میں نے کہا لعاب بھی تو ڈالا، تم اپنا تھوک ڈالو نا، تمہیں چھتراول شروع نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ اور پھر وہ 3-4 بندوں کا کھانا پورا لشکر کھا گیا۔ اگر اس کو دلیل بناتے ہو تو یہاں تو معاملہ الٹ ہے، وہاں 4-5 لوگوں کا کھانا ہے، پورا لشکر کھا گیا ہے، یہاں پورے لشکر کا کھانا ہوتا ہے، 4 مولوی کھا جاتے ہیں، یہ تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ پھر لعاب ڈالو اس میں، کہاں کی بات کہاں آ کر جوڑ دی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ملتا، اور معجزہ عام آدمی کے لیے دلیل۔ آج کو کہے تو میں معراج پہ گیا تھا، آپ مان لیں گے؟ وہ کہہ نہیں میرے پاس دلیل ہے، میں گیا ہوں، دلیل دو، کیسے دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے ہیں؟ ہم کہیں گے بے وقوف آدمی، یہ ان کا خاص معجزہ ہے، یہ تیرے ساتھ ہو سکتا نہیں، تو یہ معجزہ ہے، اس کو اٹھا کر وہاں ختم پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے انہوں نے دین کو بگاڑا۔ اب پڑھ دیا، ختم۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹیاں 4۔ ان پوری اولاد میں سے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے؟ 6، الحمدللہ۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹی رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رحلت کے بعد 6 مہینے صرف دنیا میں زندہ رہی۔ یہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، چلو بیٹے تو چھوٹے تھے اور بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بچوں والی، یہ دنیا سے رخصت ہوئی، بیٹے رخصت ہوئے۔ بیویاں کتنی رخصت ہوئی آپ کی زندگی میں؟ 2۔ آپ کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بیویاں فوت ہو گئی؟ 2۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ میں فوت ہوئی،
اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدینہ میں فوت ہوئی۔ سوال یہ ہے 2 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، ایک چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ کیا کوئی انسان، دنیا کا کوئی انسان ایسی دلیل دے سکتا ہے کہ آپ نے ان کے مرنے پر صحابہ کو اکٹھا کیا ہو اور قرآن پڑھایا ہو اور اس کا ثواب پہنچایا ہو اور ختم پڑھا ہو؟ اگر کوئی دلیل لا کر دے سکتا ہے، اللہ کی قسم ہم کل سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں دے سکتا تو اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی اطاعت چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے بڑا اہم کہ دیکھیں یہ جو رسمیں ہم نے بنا رکھی، یہ 13 اور 10واں اور 40واں، اور جناب حضرات تشریف لا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کبھی انہیں یہ تو کہیں کہ مولانا کیا یہ اصالِ ثواب جو پیچھے سے جاتا ہے مردے کو، یہ صرف چاولوں پہ ہی جاتا ہے؟ یہ چاولوں کا موٹر وہی ہے جس پہ ثواب جاتا ہے؟ کبھی ایسے کرو میرے بھائی، تجربہ کرو، آپ نے اگر 10,000 کا کھانا پکانا ہے، آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے، بہن فوت ہوئی ہے، باپ فوت ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے 10,000 روپے کا کھانا پکا کر یہاں لوگوں کو کھلانا ہے، تو آپ 10,000 کے کپڑے لے آؤ، نئے سوٹ لے آؤ، عورتوں کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، مولوی صاحب کو بلاؤ، اس کے سامنے رکھو، کہو اس پر ختم پڑھو، جب ختم پڑھ دے کہو یہ ہم اپنے محلے کی غریب عورتوں کو، بیواؤں کو، یتیم بچوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ختم پڑھا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، ہم یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ اٹھا کے محلے میں تقسیم کر دو، دوسری دفعہ مولوی آ جائے تو میرے گریبان سے پکڑ لو۔ بس یہ موٹر وے چاولوں والا ہی ہے یا کھانے والا ہی ہے، اس کے سامنے 10,000 روپے رکھو اور کہو کہ اس کے اوپر ختم پڑھو۔ اگر ثواب چاولوں سے پہنچتا ہے تو پیسوں سے بھی پہنچنا چاہیے، اگر کھانے سے ثواب پہنچتا ہے پھر کپڑوں کے اوپر ختم پڑھنے سے بھی پہنچنا چاہیے۔ وہ 10,000 روپے پر ختم پڑھا کر یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو میرے بھائی، اور اسے کہو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے، آپ نے نیکی کا کام کیا، آپ نے فاتحہ پڑھی، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کی آیات پڑھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم یہ اپنے مردہ کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ پیسے غریبوں میں، مسکینوں میں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر دوسری دفعہ مولوی صاحب کو بلا کے دیکھو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں میرے بھائی؟ اور شیخ صاحب بیٹھے نا جس علاقہ کے ہیں، یہ گڑھ مہاراجہ ایک علاقہ ہے، تو وہاں کی بات ایک عالم دین، مستند عالم دین بات سنا رہے تھے۔ وہاں آدمی فوت ہوا، جس گاؤں میں فوت ہوا ہے، وہاں کا رواج تھا کہ مرنے والے کا بستر، چادر اور مصلح، پتہ نہیں کیا کیا کپڑے، وہ سارے کے سارے مولوی صاحب کو دیے جاتے ہیں، اور 40 دن تک کھانا دیا جاتا ہے، اور جو مرنے والا ہے وہ کوئی ملک ذات کا آدمی ہے، 40 دن تک مولوی صاحب کے گھر کھانا جاتا ہے، 40 دن کے بعد کھانا بند ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب کا بیٹا پوچھتا ہے، ابا جی ہن ملکہ کا بندہ کڑن مرسی، یعنی اب ملکوں کا بندہ کب مرے گا تاکہ 40 دن کے لیے ہمارے گھر کھانا آتا رہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، آپ نے فرمایا تھا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اینڈ ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں، مگر 3 کام چلتے رہتے ہیں، ان کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا تھا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ہم نے نیک اولاد تو چھوڑی نہیں،
ان کو خود دعا کا پتہ نہیں، ہمیں خود پتہ نہیں، ان کو جنازے کا نہیں پتہ، باپ فوت ہو گیا تو کیسے پڑھنا ہے وہ تو ہم نے چھوڑا نہیں، اور مولوی صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ صحیح ہے، ایسے ثواب پہنچتا ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے فرمائی علم ينتفع به، ایسا علم دنیا کو سکھا گیا، یہ خالص اللہ کی کتاب کا علم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم، یہ دنیا کو سکھا گیا، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر اگر کسی کو صحیح رستہ مل جاتا ہے، یہ جب تک اس پہ عمل کرتا ہے اسے قبر کے اندر بھی اللہ ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا کہ صدقۃ جاریہ، خود کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو جاری ہو، کوئی مسجد بنوا جائے، مسجد میں کوئی ایسی چیز لگا جائے تو اس کا ثواب تو اسے ملتا رہتا ہے۔ اور ایک شریعت کا قاعدہ یاد رکھ لو میرے بھائی، بالکل سمپل سی بات ہے، ہم جتنی عبادات کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3۔ ایک وہ عبادت ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، انہیں قولی عبادتیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ قولی عبادتیں، زبان سے ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے، درود شریف زبان سے پڑھتے ہیں، استغفار زبان سے کرتے ہیں، سب زبان سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر بدنی عبادات ہیں جو بدن سے، جسم سے ہوتی ہیں، جیسے نماز، طواف، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مالی عبادتیں ہیں، جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ 3 عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھیں گے ان 3 سے باہر نہیں ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر جو قولی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان اپنی طرف سے کر سکتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ صرف ایک عبادت ہے جو اپنی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ یہ زبانی عبادات میں، قولی عبادات میں صرف ایک دعا ہے جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ایمان کی حالت میں ان کو بھی بخش دے۔ دعا کر سکتے ہیں، باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 بدنی عبادات، ان میں کوئی عبادت ایسی نہیں جو آپ کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر پورا عمرہ اور حج کر رہے ہیں وہ اصل میں مالی عبادت تو پھر اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مالی عبادات، صدقہ، خیرات، ان کی کچھ گنجائش بعض روایات کی بنیاد پہ موجود ہے، لیکن یہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشنا، اور جناب یہ جو ٹھیکہ ہم کرتے ہیں نا، ٹھیکہ چلے گئے مدرسہ میں، ہاں جی مولانا صاحب ہمارے فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہاں جی آپ کے پاس کتنے شاگرد ہیں جی؟ 200 شاگرد ہیں، آپ ہمیں 1000 قرآن مجید دے دیں، اور تو بلا لیتے ہیں ڈرامے باز، ہاں جی فلاں شاگرد کتنے پڑھے ہیں بھائی تو نے، بیٹا کتنے قرآن ہیں تیرے پاس؟ وہ پہلے ہی نوٹوں پہ کھڑا ہوتا ہے 100 200 300، اچھا ایسا کرو 1000 قرآن اسے دے دو، وہ کہتے ہیں چلو یہ 1000 قرآن آپ کو دے دیا۔ بندہ ہمارے ساتھی انہوں نے ایک بات بتائی، تجربہ کیا، کہا ایک مدرسہ میں ہم گئے، وہاں ایک استاد اور 5-7 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے کہا کہ ہمارا ایک فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے قرآن مجید دے دیں، جتنے آپ کے پاس ہے سارے دے دیں۔ کہا پتہ نہیں 20 یا کتنے قرآن ہیں، یہ 3-4 بچے ہیں میرے پاس، اتنے ملا جلا کے 20 قرآن ہیں، یہ ہم نے دے دی۔ کہا جی اور کوئی ہے تو دے دیں؟ کہا نہیں جی آپ ہمارے پاس کوئی اور نہیں، دے دیا۔ اب انہی بھائیوں نے کسی اور کو بھیجا پیسے دے کر کہ جاؤ مولوی صاحب سے کچھ قرآن لے آؤ۔ یہ آگے پوچھتا ہے مولانا ہمارا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، آپ کے پاس کتنے قرآن پڑھے ہوئے موجود ہیں؟ وہ کہتا ہے 30 پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ، یہ دین ہے۔ اور جو یہ پڑھتے ہیں نا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں خود قابو آ گیا، حالانکہ مجھے پتا تھا یہ غلط، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں۔ میں نیا ادارے میں پڑھنے آیا تھا لاہور،
میرے ماموں کا ایک بیٹا تھا، اس کے آگے کچھ دوست، انہوں نے کہا ایک کام جانا ہے، جلدی چلے ذرا، جلدی جلدی جلدی۔ میں نے کہا خیر ہے، یعنی جلدی آئے، کام پہ جانا۔ چلے گئے۔ وہ اگر کوئی بھائی لاہور کے بیٹھے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا، احمد بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں موجود ہے، وہاں ایک گھر کے اندر ہم چلے گئے۔ اب وہاں جا کے بیٹھ کے میں نے کہا یہاں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ختم پڑھنا ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تم کہاں لے آئے ہو؟ اب چپ کر جو۔ میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں یار چپ کرو۔ اب کیا اتنی دیر میں وہ آ گیا گھر والا، اس نے کیا کیا، اتنا بڑا ایک وہ پتہ نہیں کیا تھا، شاپر بڑا سا کپڑے کا بنایا ہوا لفافہ سا، وہ ہمارے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا۔ وہ کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھنی۔ میں نے کہا یہ تو مہینہ ختم نہیں ہوگی، یہ جتنی پڑھی ہے یہ مہینہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اب وہ بیٹھا ہے ساتھ، اب ایک گٹھلی پکڑی یاسین والقرآن، اللہ اکبر، یہ پڑھ رہے۔ اب ان کے ڈال دیکھیں کیا؟ اچھا وہ جی بچوں کو ذرا پیاس لگی ہے، کوئی پانی لے آئیں گے؟ اس نے کہا جی بالکل لے آئیں گے۔ وہ اندر پانی لینے گیا، اتنی گٹھلیاں پکڑی ادھر رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اتنی دیر کون بیٹھے، اتنا کون پڑے گا، پاگل ہے تو؟ میں حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ غلط۔ الحمدللہ جب ہم نے آنکھ، میرے والد صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، الحمدللہ وہ بڑا کچھ دیکھ کے چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے، لیکن جب ہم نے آنکھ کھولی الحمدللہ تو کتاب و سنت کے دین پہ کھولی۔ میں جانتا تھا یہ غلط، لیکن پھنس گیا۔ اب وہ مجھے بولنے نہیں دے رہے، کلاس کے ساتھی دوسرے چپ۔ اچھا اب وہ پھر اس کو اندر بھیج دیتے۔ میرا خیال ہے کہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ ساری ادھر سے ادھر کر دی، جیسے آپ کام کرتے ہیں نا بلڈوزر سے مٹی ایک سے دوسری طرف کرتے ہیں، ایسے کر دی۔ وہ ابھی پڑھ لی، ورنہ اس نے تعجب سے پوچھا کہ مولانا ساری پڑھ دی؟ ابھی پڑھ دی۔ یاسین پڑھی؟ جی یاسین پڑھی۔ اتنی جلدی؟ وہ ماشاء اللہ سارے حافظ ہیں، ان کی سپیڈ ہی اتنی ہے۔ اچھا پھر اس نے کہا جی قرآن مجید ایک ایک پارہ وہ پکڑا دیا، 10 کے قریب ہم لوگ تھے۔ کہا یہ جی ایک پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب 3 پارے ایک بندے کو آتے ہیں، کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے کہ نہیں چاہیے میرے پاس؟ اور پھر ایسے ہی یہ ہے نا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، وہ جب دیکھ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں ادھر سے پڑھ رہے ہیں، والسابقون الاولون، جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں۔ وہ جناب تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ختم۔ چلو جی پڑھ لیا جی، اب ختم پڑھو۔ وہ میں نے کہا ختم چپ کرو، ہاتھ اٹھائے ہوئے جیسے بڑے اجل مولوی، کچھ پتہ نہیں ایسے اٹھائے۔ وہ جناب کھانا لے آیا، پھر مرغا پکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پکا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ لوگ یہ باتیں نہیں جانتے؟ بولو اللہ کو گواہ بنا لو، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں جانتے۔ ہمارے ایک گاؤں کے ایک ٹیچر ہم کہتے ایک دفعہ میں بھی ایسے چلا گیا تو سارے پڑھ رہے ہیں، اس نے الٹا سپارہ پکڑا ہوا ایسے۔ اللہ کی قسم اس نے خود مجھے بتایا کہ الٹا سے، یہ جامعہ عثمانیہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہمارے دیوبند مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، وہاں وہ مہمان کے طور پہ گئے تھے، آگے ان کو لے گئے، کہتے میں نے الٹا قرآن پکڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والے نے ایسے کر کے دیکھا تو میں نے کہا یہ تعجب سے کیا دیکھ رہا ہے؟ مجھے کہا تو الٹا پکڑا ہوا پھر سیدھا۔ اللہ میری توبہ، یہ میرے بھائی کیا ہے؟ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عادت بھی قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ حقائق ہیں جن کو آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، وہ کہیں گھر میں ٹیوشن پڑھاتے تھے، کہا جی ان گھر والوں نے کہا ختم پڑھنا ہے۔ اب وہ بیچارہ تو پڑھتا نہیں تھا، اس نے کہا یار اب میں اگر ختم نہیں پڑھتا تو میری ٹیوشن ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں اب ٹیوشن، یہ ہماری دیکھیں نا ہم نے دین کو کس طرح۔ اچھا جی آپ کے گھر میں ٹیچر آتا ہے، بایو پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، میتھ پڑھاتا ہے، ہاں جی کتنے پیسے دیتے ہیں؟ ٹیوشن کتنی ہے جی؟ 10,000 7,000۔ قاری صاحب بھی آتے ہیں، ہاں جی قاری صاحب بھی آتے ہیں، کتنے پیسے؟ 400 روپے۔ 400 روپے؟ ہاں جی لو جی قاری صاحب کو 400 تھوڑے ہیں؟ تو پھر جو ہم دے رہے ہیں نا دین کو، وہ آگے سے ہمیں بھی یہی ملے گا۔ جب اوپر پتھر پھینکو گے تو نیچے پھول نہیں آئیں گے، پتھر ہی آئیں گے میرے بھائیوں۔
وہاں اس نے کہا ختم پڑھو. اب اس نے مجھے کہا, میں نے کہا چلو میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں. وہ ہمارے قریب ہی تھے, ادھر ادارے چلے گئے. واللہ میں نے بات کی, سمجھایا ہوں, الحمدللہ وہ سمجھ گئے. لیکن اینڈ پہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, کہتے اچھا یہ کھانا بھی نہیں صحیح, ختم بھی نہیں صحیح, فلاں بھی فلاں فلاں, تو قرآن مجید تو برکت کے لیے پڑھنا صحیح ہے نا, وہ آپ پڑھ دو. میں نے کہا ہم پڑھ لیتے چلو, لیکن نہ آپ کے گھر سے پانی پیئیں گے, نہ روٹی کھائیں گے, نہ کوئی, ہماری شرط ہے. کہا ٹھیک ہے. ہم کوئی ساتھی گئے, وہ نیا گھر سے اس نے بنایا, ہم نے قرآن مجید کچھ پڑھا, دعا کی اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے. اب وہ کہتا پانی تو پی لو. میں نے کہا کہ نہیں. اب اس سے ایسے ڈسکس ہو رہی, باتیں ہو رہی, واللہ اس کے یہ لفظ ہے مجھے ابھی تک یاد ہے, حالانکہ کوئی 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا. کہتے ہیں آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. وہ قاری صاحب جو پہلے آتے تھے نا, وہ 10-12 بچوں کو لے کے آتے تھے, تو میں تو کہتا حیران ہوں کہ 3 ڈونگے سالن کھا جاتے تھے. اور جب جانے لگتے ہیں, کہتے ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ سیب یہاں ڈال رہے ہیں, یہاں. میں نے کہا مولانا صاحب یہ شاپر لے لیں, یہ کیوں آپ ادھر ڈال. واللہ یہ حالت ہے. یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایسی کوئی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ اکرام سے ثابت نہیں, اللہ کی قسم. دیکھیں میں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہوئے, آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں, آپ کی 2 بیویاں فوت ہوئیں, آپ کے 1 چچا دنیا سے رخصت ہوئے. چاہیے تو پھر یہ تھا کہ آپ صحابہ اکرام کو بلاتے, قرآن پڑھاتے, کھانا پکاتے اور ان کے اوپر ختم پڑھ کے لوگوں کو کھلاتے, تو پھر تو ہم بھی کرتے. جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ بھائی اس کی دلیل دے تو ہم تیار. تو بہرحال مجھے لگتا ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.